اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا. جو اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے. ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. اور یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، جب وہ مقصد کو کھو دے اور مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. لباس ہے، انسان کتنا قیمتی خریدتا ہے، اچھے ٹیلر سے سلائی کرواتا ہے، لیکن جب وہ لباس پہننے کے قابل نہ رہے، پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اس پرانے لباس کو کوئی دھو کے استری کر کے تہ لگا کے رکھے الماری میں؟ ایسا نہیں ہوتا. جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے ہوتا ہے، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ پھٹ جائے اور پہننے کے قابل نہ رہے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اس کو پالش کروا کے رکھے. ایسا نہیں ہوتا. صاحب جب چیز اپنا مقصد کھو دیتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے. آج ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں. صاحب اس نے انسان کو بنایا، کتنی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں کائنات میں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی نعمتیں اس نے رکھی ہیں یہ ساری اس انسان کے لیے بنائی گئی. اور اس انسان کو اپنے لیے بنایا. اس کو نعمتیں دی گئی، اس کو صحت دی گئی، اس کو عافیت دی گئی. اور کس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا؟ کہ یہ اللہ کی بندگی کرے. اور بندگی کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ ہے نماز. یہ بندگی کی بہترین صورت ہے کہ اللہ کے حضور انسان قیام کرے، اللہ کے حضور انسان سجدہ کرے، اللہ کے حضور انسان رکوع کرے. اور اس کی قرآن مجید کے اندر بار بار تاکید کی گئی نماز پانچگانہ. اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. صاحب کسی صورت کے اندر، کسی حالت کے اندر نماز کو معاف نہیں رکھا گیا. آپ حالت جنگ کے اندر بھی ہیں اور دشمن آپ کے مد مقابل ہے تو نماز آپ کو وہاں بھی معاف نہیں ہے. آپ سفر پہ ہیں، نماز آپ کو وہاں بھی معاف نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، نماز آپ کو وہاں بھی معاف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں. بیمار کو بھی معاف نہیں. تو پھر جو صحت مند ہے اس کو تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے صحت بھی دی، عافیت بھی دی، اعضاء بھی سلامت دیے، اور اس کے باوجود انسان دنیا کے سارے کام کرتا رہے. اور اگر نہیں کر پاتا تو صرف اللہ کے حضور جھکنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا. صاحب اگر ایسی کیفیت ہے کہ نماز پانچگانہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، سوچنا ہے کہ آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی اللہ نے مجھے اپنے حضور جھکنے سے روک دیا. ایک شخص نے جا کے لونڈی خریدی اور جب اس کو لے کے آیا تو بڑی کمزور تھی. دن بھر اس نے کام کیا اور جب شام کا وقت ہوا تو اس نے اپنے آقا سے جا کے پوچھا کہ کوئی اور کام میرے ذمے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، اب سو جا. آقا خود لیٹ گیا اور اس نے وضو کیا اور مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی. اور جب اس نے نماز تہجد ادا کی تو جب وہ دعا کرنے لگی اور ہاتھ اس نے اٹھائے اللہ کے حضور، تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ میری مناجات کو اس محبت کے صدقے قبول کر جو محبت میرے ساتھ تو کرتا ہے. جب یہ دعا کے کلمات کہے تو اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی. دعائیں بھلا ایسے مانگی جاتی ہیں اپنے پہ اعتماد کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کنیز اس کو کہنے لگی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو اس وقت میٹھی نیند سلا کے کیا مجھے اپنے حضور مصلی پہ کھڑا کرتا کہ ساری رات تو سویا رہا اور میں ساری رات سجدے میں رہی، مصلی پہ کھڑی رہی، قیام کرتی رہی. اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو کیا تجھے سلا کے مجھے اپنے حضور کھڑا کرتا؟ صاحب
جب اس کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے تو وہ حیثیت نہیں دیکھتا، وہ مرتبہ نہیں دیکھتا، وہ مقام نہیں دیکھتا، وہ ظاہری سٹیٹس کو نہیں دیکھتا، تو یقیناً وہ اپنی رحمات کا نزول کرتا ہے، برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتریوں کو جمع کرنے کے لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔